عنہ کے فضائل و مناقب کے عنوان پر ہوگی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو قریش کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام قریشی ہاشمی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی اموی ہیں، بنو امیہ، اور آپ علیہ السلام بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اوپر پھر 5ویں پشت سے سلسلہ نسب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہیں حضور علیہ السلام سے یہ قرابت بھی حاصل تھی کہ آپ کی حقیقی ہمشیرہ سیدہ طیبہ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے بے شمار فضائل و مناقب کے حامل ہیں، جو فضائل و مناقب جمی صحابہ کے قرآن مجید نے بیان فرمائے، ان سب کے حقدار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنتے ہیں۔ صحابی کا جو رتبہ ہے، بعد میں آنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہوں، اور وہ بھی درجہ قطبیت پر فائز ہونے والے صحابی کی گرد خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور محدث، اور جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ ان کا نام کا واسطہ دے کر اگر بارش کی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، جب یہ تقابل کا سوال ہوا کہ ان میں فضیلت کس کی زیادہ ہے، مقام کس کا زیادہ ہے، رفعت کس کی زیادہ ہے، شان کس کا اونچا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، فرمایا کہ جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فرمایا کہ اس گھوڑے کی ناک میں جو خاک آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اس خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو فرمایا کہ صحابی کا تقابل کسی غیر صحابی سے تو بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ سواری اور اس سواری کے ناک میں آنے والی خاک اور وہ گرد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں آئی، فرمایا کہ اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو قرآن مجید نے جو صحابہ کی شان بیان فرمائی، ایک جگہ پر فرمایا اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ سارے صحابہ جہنم سے دور رکھے گئے۔
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم میں جائے، بلکہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا، فرمایا کہ وہ جہنم سے دور رکھے گئے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، حسنہ کا وعدہ فرمایا ان سب سے، کیونکہ اس سے پہلے صحابہ کی دو مقدس جماعتوں کا تذکرہ ہوا سورۃ الحدید، اور اس میں فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام پر اپنا مال خرچ کیا، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ایس شان کے مالک ہیں اور اس رفعت اور عزت کے مالک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی بھی ہیں، یعنی ان خوش نصیب صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں جن کو قرآن مجید لکھنے کا شرف ملا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق لکھا ہے، اس کی کتابت کی ہے۔ تو ان خوش نصیبوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 6 نمبر پر آتا ہے، یعنی 5 کے بعد پھر جس نے سب سے زیادہ قرآن لکھا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور جملہ کاتبین وحی کی تعداد کیا ہے تو اس میں اختلاف ہے، بعض نے 40 کا عدد بیان کیا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد 40 ہے۔ حضور کے 40 صحابہ وہ ہیں جنہیں کلام اللہ لکھنے کا شرف حاصل ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کی تعداد 13 ہے۔ تو 13 ہو یا 40، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر جو ہے وہ 6 نمبر پر موجود ہے۔ 5 کے بعد سب سے زیادہ جس نے قرآن پاک لکھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اب کاتبین وحی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ جو کاتب وحی ہے وہ باقی صحابہ سے افضل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ عابسہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا کہ وہ جو قرآن مجید ہے وہ صحف مکرمہ، وہ کرامت والے عزت والے صحیفوں میں اور کتابوں کے اندر درج ہے۔ قرآن مجید عزت والی کتابوں میں درج ہے۔ وہ عزت والی کتابیں کیا؟ یہی جو قرآن مجید کے نسخے ہیں، یہی عزت والی کتابیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی شان میں اللہ فرماتا ہے فی صحف مکرمہ کہ وہ کلام خدا وہ مقدس کتابوں کے اندر درج ہے، مرفوعات مطہرہ کہ اور وہ کتابیں بڑی اونچی شان کی مالک ہیں اور بڑی پاکیزہ ہیں، مرفوعات مطہرہ۔ اور اس کے بعد فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ قرآن لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جنہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کلام کو لکھا ہے، فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ کرام بررہ، وہ بھی عزتوں کے مالک ہیں اور وہ سارے کے سارے نیک ہیں۔ فرمایا کرام بررہ، کرام کا معنی ہوتا ہے بلند رتبہ، کرام کا معنی ہوتا ہے بڑی شان والا، اور پھر اس کی تاکید بررہ سے کر دی، اور بررہ اس کو کہتے ہیں جو امانت دار ہو، بررہ اسے کہتے ہیں کہ جو ڈنڈی نہ مارتا ہو، بررہ اس کو کہتے ہیں جو تابع فرمان ہو، بررہ اس کو کہتے ہیں کہ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور بررہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ان الفاظ کی روشنی میں کاتبین وحی کا مقام واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاتبان وحی کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ بڑے رتبے والے ہیں اور بڑی شان کے مالک ہیں۔
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کاتب وحی ہیں، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات سے ثابت ہے کہ آپ کاتبین وحی کی مقدس جماعت میں شامل ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید بلند رتبہ کہہ رہا ہے، عظیم اور رفیع قرآن مجید کی زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے ہیں۔ محترم حضرات، ان تمام قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے مقابلے میں اگر کہیں تاریخ اس کے خلاف آ جاتی ہے تو تاریخ کے ان اوراق کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، تاریخ کے ان اوراق کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں۔ جب حدیث میں، قرآن میں ان کے بلند رتبہ ہونے کی گواہی آ گئی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں اس کے خلاف تاریخ کے اوراق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ صحابی کے مقام کے تعجب کا معیار کیا ہے۔ صحابی کے مقام کو اگر جانچنا ہو، صحابی کے مقام کا اگر پتہ لگانا ہو، رفعت صحابی کی اگر کھوج لگانی ہو تو پھر اس کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ تاریخ سے اس کا تعین کیا جائے گا؟ کیا وہ کسی مورخ سے پوچھا جائے گا کہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ نہیں، شریعت کا اصول یہ ہے کہ مقام صحابہ جانچنے کے لیے سب سے پہلے رب کے کلام سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد نبی کے فرمان سے اس کا تعین کیا جائے گا۔ تو اگر کلام خداوندی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو اور حدیث میں ان کی شان بیان ہو رہی ہو، تو پھر اگر کوئی تاریخ کا ورق اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس تاریخ کو عقیدہ نہیں بنایا جائے گا، عقیدہ قرآن کی تعلیم کو بنایا جائے گا، فرمان رسول کو بنایا جائے گا۔ اب دیکھیے احادیث میں امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی سند صحیح کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضور علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دعا عطا فرمائی تھی؟ تو حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے وہ الفاظ لکھے ہیں جن الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام